نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہدہ مشقت برداشت کی تو ہم ضرور بضرور ان کو اپنا راستہ دکھلائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم لوگ دنیا کے لیے اتنی مشقت محنت برداشت کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک مزدور آدمی، مستری آدمی صبح سے لے کر شام تک نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر وہ 8 اور 10 گھنٹے بڑی آسانی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے 8 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد 1000 روپیہ 2000 روپے ملیں گے۔ اسی طرح دکاندار دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے کھیتی باڑی کی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی کو کہہ دیا جائے، بھائی آپ مسجد میں با جماعت نماز پڑھ لیں، یہ تھوڑی سی مشقت ہے، آج کا مسلمان مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ گرمیوں کے اندر بالخصوص ظہر کی نماز کے لیے آنا، اور سردیوں کے اندر فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ اگر آدمی ہمت کر کے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی روٹین بنا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر دنیا کی مشقت تکالیف برداشت کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ اس کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، اور دین کی خاطر مشقت تکالیف برداشت کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اس وجہ سے ہم با جماعت نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں، دین کے راستے میں مشقتیں تکالیف برداشت کریں گے، ہمارا پکا وعدہ ہے ہم ان کو ضرور بضرور جنت کا راستہ دکھلائیں گے۔ اب دین پر مشقت کے حوالے سے مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا، سرگودا گیا، لاہور گیا، کراچی گیا، بیرون ملک سعودی عرب گیا۔ اب یہ بہت بڑی مشقت ہے، 8 سال 10 سال درس نظامی کے اندر لگتے ہیں، یہ مشقت ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جو دین کے راستے میں، علم کے راستے مشقت برداشت کرے گا، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کے لیے گیا، دور دراز کے لیے گیا، اس میں بڑی مشقتیں ہیں۔ بس اوقات مسجدیں کیسی ہوتی ہیں، کہیں موافق آب و ہوا ہوتی ہے، کہیں آب و ہوا موافق نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتے ہیں ساتھی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان بنا دیں۔ اسی طرح جہاد کی مشقت، حج اور عمرے کی مشقت ہے، اور خانقاہوں کے اندر جو ہمارے مشائخ اہل اللہ بیٹھے ہیں وہ مشقت ہے، تزکیہ تصوف کی۔ اب علماء نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہدے کی 4 تفسیریں لکھی ہیں۔ نمبر 1، پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ جو مجاہدہ برداشت کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے مجاہدہ اور مشقت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا معمول ہے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ بس اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، لیکن وہ اس صورت میں بھی وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتا ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت پر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ پہلی تفسیر کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے مشقت کو برداشت کرنا۔ آپ جتنی بھی مثالیں اس پر وضاحت سے عرض کر دیں وہ آسان ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے دین کی مشقت برداشت کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی
تصنیف و تالیف کا کام کرتا ہے تو اس پر مشقت ہے بڑی، ہزاروں کتابیں دیکھنی پڑتی ہے تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کوئی آدمی مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وعدہ ہے۔ اللہ کے اوامر بے شمار ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سب صورتیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے بچنے میں مشقت برداشت کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ پہلے 3 تو کسی نہ کسی درجے میں ان پر عمل ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے بھی مشقت کو برداشت کر لیا جاتا ہے، دین کی اشاعت کے لیے بھی، اوامر پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ جو چوتھی تفسیر کی علماء نے تو یہ ذرا مشکل ہے کہ ایک آدمی کو بد نظری کی عادت ہے، وہ جب دین کی لائن پر چلنا شروع کر دیا وہ بد نظری چھوڑنا اس کے لیے شروع میں مشکل ہوگا، لیکن جب اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل کے اندر تو اس کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی بری چیزیں دیکھتا ہے، بری چیزیں سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے اور کانوں سے غلط چیزیں سنتا رہتا ہے، جب وہ توبہ تائب ہوگا تو شروع میں مشکل ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی بنا دیں گے۔ تو جو چوتھی تفسیر لکھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر، اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر، یہ چاروں تفسیریں مجاہدے کی لکھی ہیں۔ اور پھر فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جن حضرات نے صرف نحو پڑھی ہے وہ حضرات جانتے ہیں یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے اور اس کے اندر پختگی کا میں نے پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور بالضرور ہم ان لوگوں کو اپنا راستہ دکھلائیں گے، یعنی جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سُبُلَنَا کی مختلف تفسیریں، ایک تفسیر تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کے لیے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، وہ بندہ مقربین کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ دین کے کسی شعبے میں لگ کر باقی دین کے شعبوں کی نفی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس آیت کے درس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا کہ ایک آدمی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے باقی سارے شعبے دین کے غلط ہیں، دین کا کام تو یہی ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک آدمی پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے دین یہی ہے، باقی سب غلط ہے۔ ایک آدمی جہاد میں گیا، وہ کہتا ہے صرف جہاد ہی ہے، باقی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی خانقاہوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے صرف یہی دین ہے، باقی دین نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، فینا یہ بھی جمع کی ضمیر ہے، لنہدینہم یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، سبلنا نا ضمیر بھی جمع کی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین کے جس شعبے میں جو آدمی جتنی مشقت برداشت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مجاہدے اور مشقت کے بقدر جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا، ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا سلطان بن ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالی۔ وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بہت بڑی ان کی حکومت اور سلطنت تھی بلخ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا کیا کہ میں بادشاہت کو چھوڑ کر ولایت اور فقیری کا راستہ اختیار کروں۔ وہ اپنی بادشاہت حکومت کو چھوڑ کر جنگل کے اندر نیشا پور کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر جنگلوں میں دریا کے قریب انہوں نے ڈیرا لگا لیا اور وہاں پر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، تو ولایت کے بہت بڑے درجے پر پہنچ گئی۔ تو ایک دفعہ سلطان بن ابراہیم ادہم رحمہ اللہ کا وزیر ان کے پاس ملنے کے لیے گیا
اور اس کے دل میں خیال آیا یہ ہمارا بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، اتنے بڑے مزے تھے حکومت کے اندر، اس کے تحت ماتحت فوج تھی، پولیس تھی، اس کا آرڈر چلتا تھا، اس نے حکومت کو چھوڑ کر گوشہ نشینی کا راستہ اختیار کر لیا اور ولایت فقیری کا راستہ اختیار کر لیا۔ جیسے ہی وہ وزیر پہنچا تو اللہ والوں کی بڑی عجیب حالتیں ہوتی ہیں، ان کو کشف ہو گیا، اللہ نے پہلے سے اطلاع کر دی۔ سلطان بن ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے ہی وزیر پہنچا تو سلطان بن ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سوئی دریا کے اندر ڈال دی اور مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی واپس کر دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر سلطان بن ابراہیم ادہم کے کہنے پر دریا کے کنارے پر آ گئے کہ یہ لو حضرت۔ وہ وزیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی ولایت مچھلیوں نے پہچان لی، لیکن میں عقل سے اندھا ہوں، مجھے نہیں پتہ چل سکا۔ تو پھر توبہ طائب ہوئے اور حضرت کے پاس 6 مہینے رہے اور اس کا وزیر پھر 6 مہینے کے اندر حضرت سے ولایت اور اللہ کا تعلق حاصل کر کے وہاں سے روانہ ہوا۔ تو یہ ایسے ایک واقعہ میں نے عرض کیا، ایسا ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں جو ایسے لوگ جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کیا اور دین کے اندر ہی مزہ ہے اور دین کے چلنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جیسے ہم دنیا کی خاطر مشقتیں تکالیف برداشت کرتے ہیں تو ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی مشقت، ذکر کی مشقت، تلاوت کی مشقت، 5 وقت بعد جماعت نماز کی مشقت، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی چاہیے۔ اور آخر میں اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، مخلصین کے ساتھ ہے، جو لوگ ریاض سے بچ کر، نام و نموز سے بچ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کی خاطر مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔